بات سمیٹ دو. کہتے جی آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں قرآن میں. میں نے کہا پڑھو ہے واسا آدم و ربہ. میں نے کہا آدھا نہ پڑھنا پورا قرآن پڑھ. کہتے نہیں پورا کیا. میں نے کہا آگے لکھا نسی آدم علیہ السلام بھول گئے تھے تو بھول کر کام کرنے کو تو گناہ کہتے ہی نہیں ہے. تو نے گناہ کیسے دیا ہے؟ پورا قرآن پڑھ تو گناہ نہیں. اچھا جی پھر میرا اس پہ ایک سوال ہے. میں نے کہا جی سوال تمہارے ذمہ جواب ہمارے ذمہ ہے. کہا جی میرا سوال ہی ہے کہ جب آدم علیہ السلام بھول گئے تھے, آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا تھا, پھر خدا نے جنت سے کیوں نکالا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا یہ دعائیں کیوں مانگی ہے؟ 40 سال تک ہم حوا آدم الگ کیوں رہے ہیں؟ یہ 40 سال تک روتے کیوں رہے ہیں؟ عرفات میں پھر اکٹھے ہو کے توبہ کیوں کی ہے؟ اگر یہ گناہ نہیں تھا تو رونے کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا ذرا بات کو سمجھنا. میں تم سے ایک مسئلہ پوچھوں گا پھر تمہیں بات سمجھ آئی. اگر کوئی آدمی روزہ رکھے اور روزہ رکھ کے کھا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اگر بھول کر کھا لے تو روزہ, بولو نا, اگر بھول کر پی لے تو روزہ. اس سے پتا چلا کہ بھول جانا معاف ہے. اگلی بات میں پوچھتا ہوں, اگر کوئی بندہ بھول کر نماز میں بات کر لے تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے اگر بھول جانا معاف تھا تو بھول کر بات کرنے سے نماز کیوں ٹوٹی ہے؟ اور اگر معاف نہیں تھا تو روزہ کیوں نہیں ٹوٹا؟ نہیں سمجھا؟ اس سوال کا جواب تمہیں بڑی مشکل سے مل رہا ہے اور ہم تمہیں چٹکیوں میں جواب دیں گے. توجہ رکھنا. اگر تو روزے اور نماز کی بھول کو سمجھے گا تو نبی اور امتی کی بھول کو سمجھے گا. نبی کا بھول جانا ایسے ہے جیسے نمازی بھولا ہے, امتی کا بھول جانا ایسے ہے جیسے روزے دار بھولا ہے. روزے دار بھی بھول جاتا ہے, نمازی بھی بھول جاتا ہے, لیکن روزے دار بھول جائے تو ڈانٹ نہیں ہے, نمازی بھول جائے تو ڈانٹ ہے. نماز دوبارہ پڑھ, گناہ دونوں کو نہیں ہے لیکن دونوں کو ڈانٹ. تو پھر اگر نماز میں بھولا گناہ تب بھی نہیں ہے لیکن ڈانٹ پڑی ہے دوبارہ پڑھو. اگر روزہ رکھ کے بھولا ہے روزہ ٹوٹ گیا, روزہ نہیں ٹوٹا گناہ نہیں ہے لیکن کوئی ڈانٹ بھی نہیں ہے. تو روزے دار کا بھول جانا جیسے امتی کا بھولنا ہے اور نمازی کا بھول جانا جیسے نبی کا بھولنا ہے. تو کہے گا یہ کیا مطلب؟ ایک عبادت امتی کی ہے, ایک عبادت نبی کی ہے. امتی کی عبادت عالم غیبوبت میں ہے اور نبی کی عبادت عالم مشاہدہ میں ہے. یہ میں نہیں کہتا, حدیث جبریل میں موجود ہے. حضرت جبریل نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان, حضور بتائیں احسان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت یوں کرنا تو خدا کو دیکھتا ہے, اگر یوں نہ کر سکے عبادت یوں کرنا خدا تجھے دیکھتا ہے. حضرت مولانا صوفی سرور دامت برکاتہم شیخ الحدیث جامع اشرفیہ وہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں ایک عبادت نبی کی ہے, وہ عبادت یوں کرتا ہے خدا نبی کو دیکھتا ہے, نبی خدا کو دیکھ لیتا ہے. ایک عبادت امتی کی ہے, امتی خدا کو نہیں دیکھتا لیکن خدا امتی کو دیکھتا ہے. دونوں ایک دوسرے کو دیکھے, اس کا نام مشاہدہ ہے. ایک دیکھے دوسرا نہ دیکھے, اس کا نام غیبوبت ہے. امتی کی عبادت غیبوبت والی ہے, ارے نبی کی عبادت مشاہدے والی ہے. نبی یوں ہے جیسے نمازی کھڑا ہے اور امتی یوں ہے جیسے روزے دار کھڑا ہے. ارے امتی ایسے ہے جیسے آدمی نماز میں ہو تو نماز کی حالت تو مشاہدے کی ہوتی ہے, خدا کے دربار میں کھڑا ہے تو اگر مشاہدے والا بھول جائے اسے ڈانٹ پڑا کرتی ہے, اگر غیبوبت والا بھول جائے اسے ڈانٹ پڑا نہیں کرتی. تجھے شاید مثال سمجھ رہا ہے, میں آسان کر کے ایک مثال اور دیتا ہوں, توجہ رکھنا. تو نے بچے کو بازار بھیجا ہے, اس کو 100 روپیہ دیا کہ جاؤ بیٹا بازار میں جاؤ, 10 روپے کی ادرک لانا, 5 روپے کا دھنیا لانا, 5 روپے کی سبز مرچ لانا, 10 روپے کے ٹماٹر لانا. یہ کئی چیز آپ نے منگوائی ہے. آپ نے کہنا 10 کے تو ٹماٹر آتے نہیں ہے. بھائی میں اپنے دور کی بات کرتا ہوں, اب تو مہنگائی کا رخ بدل گیا نا, میں صرف مثال دینے لگا. آپ نے بچے کو بھیجا, 10 چیزیں لکھ کے دی ہے, وہ بچہ واپس آیا, اس کا تو نے شاپنگ بیگ کھولا, شاپر اور تھیلے میں دیکھا اس میں ادرک نہیں تھی. تو نے کہا بیٹا ادرک کیوں نہیں لایا؟ وہ کہتے ہیں ابو جان میں بھول گیا. اسے کوئی بھی نہیں ڈانٹتا, اگر ڈانٹے گا تو ساتھ والے کہیں گے وہ چھوٹا بچہ تھا, تو نے 10 دن میں کام لگائے تھے, اگر ایک بھول گیا تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ کوئی نہیں ڈانٹنے دیتا. لیکن اگر تو نے بچے کو دکان پہ بھیجا اور 10 روپے دے کے بھیجا کہ جاؤ بیٹا تم ادرک لے کر آؤ, وہ 1 گھنٹے بعد واپس آیا, تو نے پوچھا بیٹا
بیٹا ادرک لایا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں لایا۔ پوچھا کیوں نہیں لایا؟ کہتا میں بھول گیا ہوں۔ اب اسے ڈانٹ پڑے گی، ارے نالائق تیرے ذمے ایک کام تھا تو وہ بھی بھول گیا ہے۔ ارے روزے دار کو دیکھ، اس کے ذمے کئی کام ہے، اس نے روزہ بھی رکھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، دکان پہ جانا ہے، سارے کام کرنے ہیں، لیکن نمازی کے ذمے صرف ایک کام ہے، سارے کام کو چھوڑ کے صرف خدا سے بات کرنی ہے۔ روزے دار کے ذمے کئی کام ہے، نمازی کے ذمے ایک کام ہے۔ اگر کئی کاموں والا ایک کام کو بھول جائے تو ڈانٹ نہیں پڑا کرتی، ذمے ایک کام ہو اور بھول جائے تو ڈانٹ پڑا کرتی ہے۔ نبی کا معاملہ نمازی کی طرح ہے۔ آدم علیہ السلام کے ذمے ایک کام تھا، تو نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، باقی جو چاہے کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے ذمے ایک کام تھا تو خدا نے فرمایا تیرے ذمے ایک کام لگایا، آدم تو وہ بھی بھول گیا ہے، تجھے بھولنا تو نہیں چاہیے تھا نا۔ اگر ذمے ایک کام ہو بندہ بھول جائے تو ڈانٹ پڑتی ہے، اور اگر ذمے کئی کام ہو بندہ بھول جائے تو ڈانٹ نہیں پڑتے۔ امتی کا بھول جانا جیسے روزے دار بھولا ہے، اور نبی کا بھول جانا جیسے نمازی بھولا ہے۔ نمازی بھول جائے تو ڈانٹ ہے لیکن گناہ نہیں ہے، روزے دار بھول جائے تو گناہ بھی نہیں ہے، ڈانٹ بھی نہیں، گناہ بھی نہیں ہے، ڈانٹ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا نبی گناہ نہیں کرتا، امتی سے ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا نبی معصوم ہے، ہم غیر نبی کو معصوم نہیں مانتے۔ میری بات توجہ سے سمجھنا، میں بتا کیا رہا تھا، نبی معصوم ہوتا ہے اور نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ چلیے میں ایک مثال اور دے کے بات کو سمجھنا کہ بات ختم کرتا ہوں۔